سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کون؟ حضرت خضر علیہ السلام کم از کم پیغمبر تو ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، رب کے کہنے پہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ رب کے کہنے پہ کیا تو یا تو وہ پیغمبر ہوتا ہے اور یا غلام احمد قادیانی دجال ہوتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا سچ۔ تو ظاہر ہے یہ پیغمبر تھے۔ اچھا، اور پیغمبر بھی تھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ انسانوں کے پیغمبر ہیں یا فرشتوں کے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، کیونکہ ہمارے اس دنیا میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی کام سونپے ہوئے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ روح کون قبض کرتا ہے؟ ایک فرشتہ آ کے گردن ہی مروڑ دیتا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا جب روح نکالتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل یا ملک الموت کا کام کوئی اور فرشتہ کر رہا ہو ان کے بہاف کے اوپر، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو ہمیں قتل نہیں نظر آ رہا ہوگا، یا چونکہ انہوں نے اسرائیل کو روح نکالتے ہوئے یا اس کے نمائندے خضر کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے ان کو عجیب لگا کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جسٹیفیکیشن درست تھی۔ بیسیکلی اس واقعے سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ انسان کی زندگی میں بظاہر کچھ اللہ کی طرف سے ایسی تکلیفیں آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ شر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے۔ وہ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا شر تھا، لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ پوری کشتی نہیں چلی گئی۔ پوری کشتی چلی جاتی تو وہ زیرو پہ آ جاتے نا، ان کا سورس آف انکم ختم ہو جاتا۔ ایک کشتی تو ریپیئر کر لینی تھی۔ کسی بندے سے اس کی اولاد چھین لی جائے اور اگر اللہ اس کو یہ بتا دے کہ اس بچے کی وجہ سے یہ تو خود کافر ہونا تھا بڑے ہو کے، تو نے بھی کافر مرنا تھا، تو میرے خیال ہے ہم سب اپنے بچے مروانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اگر اس بچے کی وجہ سے برباد ہونی ہے تو چاٹنا ہے ایسی اولاد کو۔ تو جس کی اولاد بچپن میں مر جائے تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا۔ اور تیسرا جو واقعہ تھا وہ دیوار والا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی شخص بچپن میں یتیم ہو گیا ہے اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل پروٹیکشن کرے گا، اس کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا۔ تو یہ تھا مسئلہ تقدیر۔ انہوں نے اس سے یہ نکالا کہ باب خلاف شرع کام بھی کریں نا تو جسٹیفائی ہو جاتا ہے۔ وہ کلندر ہوتے ہیں جی، مجذوب ہوتے ہیں جی، وہ خلاف شرع کام کریں تو ان پہ کوئی گرفت نہیں۔ اسی لیے پاکستان میں کئی لوگوں نے اپنے پیروں کے کہنے پہ اپنے بچے مار دیے ہیں، اور وہ واقعہ حضرت خضر والا کوٹ کرتے ہیں۔ بھئی خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ تو قرآن میں آیا کہ وہ اللہ نے ان کو کہا تھا، یہ کس پیر کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ ملک الموت کا اسسٹنٹ بن کے لوگوں کی جان نکالے، اس میں تو قتل کا مقدمہ چڑھے گا۔ اور کہتے ہیں مجذوب ہیں، قلم اٹھے ہے جی نا تو کیوں جی مجذوب ہے، مجذوب سے کیوں اٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی عقل سلامت نہیں۔ اچھا، آپ بے عقل اور پاگل لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے مولا علی کا قول، اور پوری سند مولا علی سے ہی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے۔ ایک پاگل شخص، مجنون، آپ کا مجذوب اور قلندر، دوسرا سویا ہوا شخص، اسے اپنی ہوش نہیں ہے، اور تیسرا بچہ، کیونکہ بچہ جو اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پہ جو بچہ قتل ہوا اس نے بڑے ہو کر کیا بننا تھا، یعنی اللہ کے علم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مستقبل کو دیکھتا ہے نا، تو انسان کی دعائیں بعض اوقات کام آتی ہیں، جو شر ہونا ہوتا ہے وہ خیر میں بدل جاتا ہے۔ سر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جب تم دعا کرتے ہو نا اللہ سے تو جو مانگا یا تو وہی مل جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور نعم البدل دے دے گا، کوئی مصیبت ٹال دے گا یا اس سے بہتر چیز، اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو قیامت کے دن کے لیے سٹور ہو جائے گی دعا، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا۔ دعا تو جاتی ہی نہیں کہیں پہ، ضائع نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں مجذوب، یہ مجذوب نہیں تھا سر، یہ تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا۔ آپ کے بابے جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم پہ وہی آتی ہے سر، دعویٰ کریں نا تو ہم ان کے اوپر 295 CB لگوائیں اور انہیں لا کے غلام احمد قادیانی کی صف میں کھڑا کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں واضح 179 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ غیر پیغمبر کے ساتھ کوئی کلام کرے، کوئی غیب کی خبر دے سوائے اپنے رسولوں کے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ۔ دیٹس آل۔ سیدنا ابوبکر سے لے کر قیامت تک آخری جو آنے والا انسان ہے سب غیر پیغمبر ہے، سوائے کہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، ان کی ایکسیپشن کے ساتھ سب نے فالو کرنا ہے۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے انہوں نے بھی فالو کرنا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کوئی مجذوبیت ثابت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہم باب خلاف شرع کام کریں گے، بیچ میں کہانیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بابے نہیں سارے سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کو غلط کہانیاں کرائی گئی ہیں، یہ مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ دعا کر رہا تھا رو رو کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی مجھ سے واپس لے لے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کہا میری بیٹیاں تھیں، میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، وہ میرے لیے وبال جان بن گیا، گھر کا سارا سامان بیچ گیا، وہ یعنی نشہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کی حکمت تھی کہ میری بیٹیاں تھیں، بیٹیاں تو ساری صحیح نکلی ہیں، تو اے اللہ وہ بیٹا مجھے واپس لے لے۔
یہ ہے وہ چیز. اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو اکثر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امریکہ میں بزنس ہو اور وہاں اس کی کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہو اور اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہو نیو یارک کے لیے, اور جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ وہ فلائٹ تو اڑ گئی ہے, تو وہ وہاں پر کافی افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر یہ ہے, مجھے ملینز آف ڈالر کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا, وہ ٹھیکہ کسی اور کو مل جائے گا. اور اسی افسردگی کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں واپس گھر آ رہا ہو اور راستے میں اسے ٹیکسٹ میسج آئے یا کوئی خبر اس تک پہنچے کہ ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے, تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ. اور وہ 5 منٹ پہلے جو اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ثابت ہو جائے گی کہ یار شکر ہے مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ اڑ گئی ہے, میں بیچ میں بیٹھا نہیں ہوا تھا. یہاں پہ بھی یہی ہے کہ شکر ہے اللہ نے وہ بیٹا لے لیا, اس نے تو مجھے بھی کافر مار دینا تھا. شکر ہے وہ کشتی کا تختہ ہی ٹوٹا, پوری کشتی نہیں ٹوٹ گئی. اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ ضائع ہوگی, وہ شکر ادا کرے کہ آنکھ ضائع ہوئی ہے, ایمان تو ضائع نہیں ہوا, ایک آنکھ تو سلامت ہے. کسی کی بینائی کمزور ہو گئی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نابینا لوگ بھی تو ہیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر نصیب ہوگا. ہر ایک سے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, اور ہم تو اربوں لوگوں سے اوپر ہے یار. توحید کی دولت جس کے دل کے اندر ہے کم از کم وہ ڈنکے کی چوٹ پہ 7 ارب انسانوں سے تو بہتر ہے نا, کروڑوں نہیں اربوں. پھر جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان میں بھی توحید خالص کتنوں کے اندر ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرے. اس کے اندر یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو. اچھا یہ واقعہ اتنا غیر معمولی ہے کہ صوفیاء تو یہ غلط رزلٹ نکالتے تھے نا, جو منکرین حدیث ہیں نا ان کو بھی یہ واقعہ سمجھ نہیں آتا تھا, وہ بھی عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں. حتیٰ کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے, مجھے منکرین احادیث میں سے ایک شخص ملا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے قرآن پہ حلف دو ایمانداری سے, اگر یہ واقعہ بخاری مسلم میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا. وہ کہتا ہے میں کبھی بھی اس اللاجیکل واقعے کو نہ مانتا. تو میں نے کہا یہ میں نے تمہیں اس لیے منوائی ہے بات تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ جب تم کسی چیز کو وہی سمجھتے ہو تو اس کی تعویل کر کے مانتے ہو, تو ہمارے لیے سنت بھی وہی کے درجے میں ہے, کیونکہ 2 سورسز ہیں میری. وہ آپ مجلس نمبر 96 دیکھ لینا غامدی صاحب کے اوپر, اس میں نے یہ سارا پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے کہ قرآن اور سنت 2 پیرلل میں سورسز ہیں. تو تم احادیث کا مذاق کیوں اڑاتے ہو, اس واقعے کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے؟ کیونکہ قرآن کے اندر ہے تو تعویل پیش کرتے ہو, تو ہم بھی ہر اس بات کی تعویل پیش کریں گے جس پہ تم اعتراض کرتے ہو صحیح احادیث پہ. جو جھوٹی روایتیں ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے. تو یہ ان کے گلے کا کانٹا بھی تھا واقعہ. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ واقعہ نہ قرآن کے اندر ہو تو قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہی مس ہو جائے. مسئلہ تقدیر پہ میں نے 4 لیکچر دیے ہیں, 7.5 گھنٹے کی آلموسٹ گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 104 A B C اور 103 نمبر 200 آیات 50 مقامات سے قرآن کے میں نے کور کیے ہیں. یہ تو ٹاپک ہی بہت بڑا ہے. قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ضروری ہے. ایک لفظ بھی آپ کم کر دینا تو قرآن میں ہدایت کے اعتبار سے نقص رہ جائے گا. اب اگر یہ واقعہ آپ نکال دیں تو اتنا بڑا ٹاپک مسئلہ تقدیر انریزالوڈ رہنا تھا. تو بڑی حکمت ہے اس واقعے کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیک چیز ہے, بشرطے کہ اسے مس یوز نہ کیا جاتا. تو میں نے آپ کو اس کی صحیح تعویل بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ بنتا ہے. اچھا خضر کے حوالے سے بڑا کچھ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ قرب قیامت میں دجال کے خلاف جو وہ ایک سید الشہداء کھڑا ہوگا نا جس کو دجال ایک دفعہ قتل کرے گا. میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7375 نمبر حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابو اسحاق امام مسلم کے شاگرد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے. وہ کہتے ہیں خضر آج تک زندہ. دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہے. سر مسلم شریف میں سند کے ساتھ نہیں لکھا. امام ابو اسحاق جو امام مسلم کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے, نبی علیہ السلام سے انہوں نے منسوب نہیں کیا. اور سر یہ تو تبا تابعی ہے. مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ تابعی بھی اگر کوئی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کرے نا اور وہ سند نہ بیان کرے تو مردود ہے. تو امام مسلم کا شاگرد اگر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے, سن آگے سننی, وہ بات نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی. اور انہوں نے بھی کوئی سے آن نہیں کیا, انہوں نے کہا پبلک میں مشہور ہے, کوئی خضر نہیں ہے. وہ اس زمانے میں کوئی مومن ہوگا. تو اس کو دلیل کے طور پیش کرتے تھے, میں نے کلیئر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ خضر کی حکومت پانیوں پہ ہے جی, پانیوں پہ حکومت ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ موسیٰ اور خضر والا واقعہ جو ہے یہودیوں کے ہاں بھی ملتا ہے, لیکن وہ خضر کی بجائے اس واقعے کو حضرت الیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور تالمود کے اندر ملتا ہے یہ واقعہ. تو قرآن نے اصلاح کر دیا کہ وہ نہیں تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ وہ خضر تھے. باقی واقعہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے, وہ مانتے ہیں اس واقعے کو. تو وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے جی. اچھا جی سبزے پہ حکومت ہے. سبزے پہ حکومت نہیں, وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خضر کا نام خضر اس لیے پڑا کہ ایک خشک زمین پہ بیٹھے تھے, جب اٹھے تو وہاں پہ کھیت اگائے, ہریالی ہو گئی. اور عربی میں خضر کہتے ہیں گرین کلر والا, تو اس کی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا. ٹھیک ہے.
تو وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہے ایسا معاملہ, قرآن پاک میں نہیں آتا. یہ بچڑے کے اندر جو وہ ایک مٹھی سامری جادوگر نے جو ڈالی تھی, وہ قرآن میں موجود ہے نا کہ وہ مٹھی کہاں سے لی تھی, اس نے فرشتے کو دیکھ لیا تھا, فرشتے کے جو قدموں کے نشان تھے نا وہاں سے اس نے وہ مٹھی بھرگی اور وہ سونے کے بچڑے میں ڈالی تو اس میں سے باز نکلنا شروع ہو گئی. ظاہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ تو اللہ نے یہ چیزیں ایسی اٹیچ کی ہیں. یہاں پہ بھی خضر ایک فرشتہ ہے, وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ سبزہ اگایا جاتا ہے. پانیوں پہ حکومت کہاں سے ہے سر؟ پانی پہ اللہ کی حکومت ہے سر. اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی. اسلام آباد میں میرا ایک گھر ہے الحمدللہ ذاتی. 2010 میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا. اسلام آباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے, آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے. واٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے, ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے. سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے 10 منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا. تو مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے قبضے میں تو نے دینا ہے. تو میں نے اس کو نہ بلایا بورنگ والے کو, میں نے کہا یہاں تم نے کنواں کھودنا ہے. کہتے نہیں خاص جگہ ہے. میں کہا نہیں, میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے حساب سے کرائی ہوئی ہے, تو ادھر ذرا فیزیبل رہے گا, خاص والا نہیں ہے. کہنا نہیں, وہ ایک مائی صاحب لاندی ہے. انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں بابے مارے ہوئے نے مائیاں کے چیزیں. میں کہا نا مائی ہے. میں کہا مائیاں چاہیے نہیں. اچھا کہنا ایسا اس طرح کرو تسی خواجہ خضر دے نام دا نا ایک بکرا دے دو تو پانی تہاڈا نکل آئے گا. یہ وہ بندہ ہے جس نے این ای ڈی یونیورسٹی, یہ جو یونیورسٹی ہے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں, اس کے 50 بور اس بندے نے نکالے ہوئے ہیں. سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے. داڑھی رکھی ہوئی ہے اور عقیدہ آپ دیکھیں. کہتے جی خواجہ خضر دی پانیاں تے حکومت ہے تو انہوں نے نا دا بکرا دیو تو انشاءاللہ پانی نکلے گا. او میں کہا خضر ہوئے یا کوئی بڑے تو بڑا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, میرا پانی کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے اگر منو دینا ہے. وہ کامرا شروع ہو گیا, اس کو کانفیڈنس لیول نظر ہی آتا تھا. انہوں پتہ ہی نہیں سی. کہنا جی ہوں تو تہاڈا پانی نکل نہیں گئی, لکھا لو میرے کو. اچھا جی میں کہا یار تو اللہ تعالیٰ لے کے شروع کر. تو 40,000 پہ ٹھیکہ سیٹ ہوا کہ 200 فٹ جائے گا وہ اور 40,000 کا, کیونکہ وہاں پہ 70-80 فٹ پہ پانی سیپیج کا نکل آتا تھا اور 120 فٹ پہ تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا. تو میں نے کہا 200 فٹ کرواؤں گا. لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کا کہ 200 فٹ اس نے کھود دیا اور زمین بالکل خشک, سیپیج کا پانی بھی نہیں. ہاں وہ کہتا جی ہوں سناؤ. کہتا ہالے بھی ٹائم جے ایتھے ایک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی, وہ پانی جناب تسی اے خوش سٹو گے نا تو پانی آ جائے گا. او میں کہا نا نا بھائی مائیاں چاہیے نہیں. کہنا جی بس ٹھیکہ مکمل ہو گیا ہے, میرے پیسے. میں کہا جی لو پیسے. میں نے کہا اس کو آپ نا اور کھودو. کہتا پانی نہیں نکلنا, آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے, اور اسلام آباد میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہتا جی 1500 روپیہ ایک دن کا لوں گا اور کھودوں گا جتنا ایک دن میں نکلا ہے. اب دیہاڑی کے حساب سے ٹھیکے سے ادھر 40,000 تو دے دیا. میں نے کہا شروع کرو. پہلے دن اس نے 10 فٹ نکالا. کہنا خوش, مجھے کہنا جی ہالے بھی وقت سے تسی کدھر اور کھدوا لو, ایتھے پانی کوئی نہیں. میں نے کہا یار میں پیمنٹ کر رہا ہوں تم نکالو. اچھا اگلے دن کیا ہوا, صبح 7-8 بجے نے مجھے کال آئی, سر جی مبارک ہو پانی نکلا ہے. اور کہتا ہے سر اتنا پانی نکلا ہے کہ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے جی 210 تو کل ہو گیا تھا نا, آج صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے نا تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلا ہے کہ 50 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نیچے سے, اور وہ پانی نکلا سر رگ کا پانی. آپ کو پتا ہے زمین میں ایک پانی ہے جو بارشوں کا سیپیج کا ہوتا ہے, وہ تو نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے, اور ایک ہے جو زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں, وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتے. جیسے کہ اگر آپ کو کھال میں سوئی چباؤں نا تو تھوڑی دیر بعد خون نکلنا بند ہو جائے گا, لیکن اگر کہیں نس میں سوئی لگ جائے فوارہ پھوٹے گا. وہ فوارہ پھوٹا تھا جو 50 فٹ کھڑا ہو گیا. کہنا جی بو کی. میں نے کہا جی 220 پوری کرو. کہنا سر 1 فٹ نہیں آگے میں جا سکتا, پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہ بس اسی پہ آپ کو روکنا پڑے گا. اچھا میں کہ ہاں جی کدھر گئے تھوڑے خضر, تھوڑی مائیاں, تھوڑے بابے. کہتا جی واقعی اللہ دے کام نے. اچھا اینڈ سے مان لیندے نے اللہ دے کام نے. جیسے کفار مکہ بھی جب سمندر میں بیچ میں پہنچتے تھے کہتے تھے ادھر اللہ ہی کام آئے گا, جو سورہ یونس میں آتا ہے. تو میں نے اس کو توبہ کرائی. میں نے کہا آندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنی. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خضر کو ہم نے بھی ایک دفعہ قابو کیا ہے, جو جعلی خضر انہوں نے بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں بزرگوں کو آگے ملتا ہے. ہمارے محلے میں بھی ایک وہ تویز آگے کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی منو تو ملتے نہیں. میں کہا جدو ملن نہ تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, غائب نہ ہوئے تو منو پڑھ نہیں. کہنا جی توبہ استغفار. میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی یہ تو بے ادبی ہے ان کی. میں نے کہا بے ادبی کہاں سے ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پہ صبح شام کے اذکار پہ لکھا ہوا ہے, اسماء اعظم میں سے, اسماء اعظم میں سے. تو حضرت خضر اللہ کا نام سن کے غائب ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ سن کر کون غائب ہوتا ہے؟ شیطان من الجنۃ والناس.